حضرت یحییٰ اپنے والد زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کا نام خود اللہ عز و جل نے تجویز فرمایا۔ اللہ پاک سورہ مریم میں فرماتے ہیں، اے زکریا، ہم تمہیں ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام کا نام ہی یحییٰ رکھا گیا، اور آپ علیہ السلام اپنی صفات میں بھی سب سے منفرد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد زکریا کی دعاؤں کا ثمر تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت یحییٰ کی والدہ عائشہ اور حضرت مریم کی والدہ حنا آپس میں حقیقی بہنیں تھیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی نبوت سب سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ تھے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ کے۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر ان 4 صورتوں میں آیا ہے جن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، یعنی سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم اور سورہ انبیاء۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں، ہم نے یحییٰ پر وحی نازل فرمائی، اے یحییٰ ہماری کتاب مضبوطی سے تھام، اور ہم نے ان کو لڑکپن میں ہی دانائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی، اور وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے اور سرکش و نافرمان نہیں تھے۔ اور سلام ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی کم عمر ہی تھے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کے ذریعے تورات حفظ کروا دی اور انہیں حکم دیا کہ آسمانی کتاب کا جو علم تمہیں عطا کیا گیا ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور قوم کو بھی اس کا درس دیں۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کروں اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں۔ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جسے اس کے مالک نے اپنی رقم سے خریدا، مگر غلام جو کچھ کماتا ہے وہ اپنے مالک کی بجائے کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ اب تم ہی بتلاؤ کون ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ لہٰذا یاد رکھو، جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے تو تم پر بھی لازم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں۔ جب تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو اللہ اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے، لہٰذا جب نماز پڑھو تو کسی اور کی طرف دھیان مت لگاؤ۔ نمبر 3، میں تمہیں روزے کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ نے اس کی مثال ایسی دی ہے کہ جیسے کسی جماعت میں ایک شخص کے پاس مشک کی پوٹلی ہو تو مشک خود بخود اپنی جگہ کو مہکا دے گی۔ بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 4، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص کو دشمنوں نے اچانک آ دبوچا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر قتل کرنے کے لیے جا رہے ہوں۔ اس نا امیدی کی حالت میں وہ یہ کہے کہ کیا میرا پورا مال لے کر میری جان بخشی ہو سکتی ہے، اور ہاں میں جواب پا کر جان کے بدلے ساری دولت قربان کرنے کو تیار ہو جائے۔ 5واں حکم یہ ہے کہ دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کا تعاقب کر رہا ہو اور وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو جائے۔ حضرت یحییٰ کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں جو یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ ہیرودف ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو بغیر نکاح کے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کی اس فحش حرکت کے خلاف آواز بلند کی۔ اس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا
تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی اور نیک و پارسا انسان ہیں۔ اسی اثنا میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں رقص و موسیقی کی محفل سجی، جس میں ہیرودیاس کی جوان سالہ خوبصورت بیٹی نے رقص و ہیجان و خیز میں تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، مانگ، کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں تھی، لہٰذا بیٹی سے کہا، یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر لا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر غمگین ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں سجا کر محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کی نظر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد بنو امیہ کے حال میں آپ علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر یہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پر تحریر ہے، یہ حضرت یحییٰ بن زکریا کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے، ایسے لگتا تھا جیسے ابھی ابھی شہید ہوئے ہوں۔